السلام علیکم۔ تو بھائیو، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے قیامت جلد آ جائے کی خواہش کیوں کی اور کس طرح کا ہو مرید بایزید کا اور تصوف کے منکر کا پاخانہ کیوں نکلا، یہ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ تو بھائیو، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرا گھر روشن ہو گیا، میں نے کہا کہ اگر تو شیطان ہے تو اس سے بلند ہو، کیونکہ تجھ کو مجھ سے طمع ہے، لیکن اگر تو مقربین میں سے ہے تو چھوڑ کہ سرحان خدمت سے سرائے کرامت میں پہنچیں۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ کو عبادت میں کچھ لطف نہ آیا، آپ نے خادم کو فرمایا کہ دیکھ گھر میں کیا چیز ہے۔ اس نے دیکھا تو ایک انگور کا خشہ نظر آیا، فرمایا کہ یہ کسی کو دے دو کیونکہ ہمارا گھر بنیے کی دکان نہیں۔ اس کے بعد آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگا۔ نقل ہے کہ آپ کا ایک آتش پرست ہمسایہ تھا جس کا ایک شیر خوار بچہ تھا اور تمام رات وہ بچہ تاریکی کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ آپ روز چراغ اٹھا کر اس کے گھر کی طرف لے جاتے، بچہ خاموش ہو جاتا۔ جب وہ آتش پرست اپنے سفر سے واپس آیا تو بچے کی ماں نے شیخ کی نسبت سارا حال عرض کیا۔ اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ جب شیخ کی طرف سے روشنی پہنچ گئی تو پھر ہم اپنے آپ کو غفلت کی تاریکی میں کیوں رکھیں؟ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے ایک آتش پرست کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمانی یہی ہے جو بایزید کی ہے تو مجھ میں مسلمان ہونے کی طاقت نہیں۔ اگر مسلمانی وہ ہے جو تم لوگوں کی ہے تو افسوس کہ ہمیں اس کا یقین نہیں کر سکتا، یعنی میرے نزدیک یہ تمہاری مسلمانی ناقابل اعتبار ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، یکا یک فرمایا کہ اٹھو، خداوند کریم کے دوستوں میں سے ایک دوست کا استقبال کریں۔ جب دروازے سے باہر نکلے تو ابراہیم ہروی کو دیکھا جو ایک گدھے پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ اٹھ کر استقبال کرو اور ہمارے حضور میں اس کو شفیع بنا کر لاؤ۔ ابراہیم ہروی نے فرمایا کہ اگر شفاعت اولین کی تم کو اور آخرین کی شفاعت مجھ کو دی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک مشت خاک کے برابر ہوں گے۔ آپ کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوا تو عمدہ کھانے لائے گئے۔ ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ شیخ ایسے کھانے کھاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ابراہیم ہروی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور ایک دیوار پر ہاتھ مارا جہاں ایک دروازہ کھل گیا۔ دیکھا کہ ایک دریائے زخم موجے مار رہا ہے۔ فرمایا کہ آؤ اس دریا سے پار چلیں، لیکن ابراہیم ڈر گئے اور کہا کہ میرا یہ مقام نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صحرا سے وہ جن کو آپ نے چن کر کھانا پکایا ہے اور توشہ دان میں رکھا ہے وہ چوپایوں کے کھائے ہوئے ہیں، لیکن تم نے ان دانوں کو اکٹھا کر کے روٹی پکائی اور کھائی۔ جب زیادہ تحقیق اس کے متعلق کی گئی تو ایسا ہی پایا گیا۔ چنانچہ ابراہیم نے توبہ کی۔ ایک شخص نے آپ سے فرمایا کہ قبرستان میں آپ کو فلاں شخص کے جنازے پر دیکھا کہ آپ خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نے ہوا میں پرواز کیا۔ فرمایا کہ اس شخص نے سچ کہا ہے۔ ایک دفعہ چند آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قحط کی شکایت کر کے قحط دفع ہونے کی دعا فرمانے کی فرمائش کی اور عرض کی کہ بارش ہونی چاہیے۔ آپ سر گھٹنوں میں لیے گئے، چند لمحوں کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ جاؤ اپنے مکان کے پرنالوں کو درست کرو، بارش آ رہی ہے۔ اسی وقت بارش برسنی شروع ہو گئی اور ایک دن رات تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ نقل ہے کہ ایک دن آپ نے پاؤں کو دراز کیا تو آپ کے ایک مرید نے بھی اسی طرح پاؤں پھیلائے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پاؤں کو سمیٹ لیا۔ مرید نے اگرچہ پوری کوشش کی کہ وہ اپنے پاؤں کو سمیٹے مگر ناکام رہا اور آخر عمر تک اس کا پاؤں اسی طرح دراز رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرید یہ سمجھتا تھا کہ شیخ کا پاؤں پھیلانا یا سمیٹنا دوسرے عام لوگوں کی طرح ہے۔ ایک منکر شخص نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مجھ کو فلاں مسئلہ سمجھائیں۔ آپ نے اس کے انکار کو کشف کی روز دیکھ کر فرمایا کہ فلاں پہاڑ کی غار میں میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس جاؤ اور سوال کرو، وہ تمہارے مسئلے کا حل کر دے گا۔ چنانچہ وہ شخص غار میں گیا تو ایک بہت بڑا اژدہا جو غصے میں بھرا ہوا تھا وہاں دیکھا اور دیکھتے ہی سخت ڈر کے مارے پاخانہ نکل گیا اور جوتیاں وہیں رہ گئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پاؤں پر گر پڑا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا تو اپنی جوتی بھی نہ سنبھال سکا؟ محض ایک مخلوق سے ڈر کر تیرا پاخانہ نکل گیا تو پھر خدا کی ہیبت کا مسئلہ میں تجھ کو کس طرح کشف کرا سکتا ہوں، حالانکہ تو انکار کے طور پر میرے پاس آیا تھا۔ اس طرح ایک اور شخص کو آپ کے حق میں انکار تھا اور کہتا پھرتا تھا جو ریاضتیں وہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں،
لیکن وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن سے میں محروم ہوں۔ آپ کو اس حالت سے آگاہی تھی، چنانچہ ایک دن اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، مگر آپ کی طرف منہ کر کے ایک پھونک ماری، جس سے وہ اسی جگہ بے ہوش ہو گیا، اور اسی حالت بے ہوشی اور سہم میں اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ جب 3 دن کے بعد وہ ہوش میں آیا تو غسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھیوں کا بوجھ گدھوں پر نہیں رکھا جاتا۔ شیخ بوسعید نے ایک دفعہ آپ کا امتحان لینا چاہا۔ آپ نے ان کو اپنے ایک مرید کے پاس جانے کی ہدایت دی جس کا نام بھی ابو سعید ہی تھا۔ جب وہ آپ کے مرید ابو سعید کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بھیڑیے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور نماز میں مشغول ہیں۔ آپ کے مرید نے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ شیخ بوسعید نے کہا کہ گرم روٹی اور انگور درکار ہیں۔ آپ کے مرید کے ہاتھ میں لکڑی تھی، فوراً اس کو توڑ کر دونوں حصے زمین میں گاڑ دیے۔ اسی وقت اس میں قدرت الہی سے انگور لگ گئے، مگر جو حصہ شیخ بوسعید کے سامنے تھا اس میں انگور سیاہ رنگ کے تھے، لیکن جو حصہ آپ کے مرید کے سامنے تھا اس میں انگور سفید رنگ کے تھے۔ بوسعید نے پوچھا کہ رنگت میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے امتحان کے طور پر چاہا اور میں نے یقین کے طور پر، اس لیے ہر چیز کا رنگ اس کے حال کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کمبل شیخ بوسعید کو دے کر کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا۔ چنانچہ بوسعید جب حج کو گئے تو عرفات میں وہ کمبل گم ہو گیا۔ جب وہ حج سے واپس بستام آئے تو وہی کمبل اس چرواہے ابو شعید کے پاس تھا۔ نقل ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ پوچھا کس طرح؟ فرمایا کہ ایک دن میں حالت وجد میں غلبہ شوق سے اپنے حال میں نہیں تھا۔ اس وقت ایک عورت آئی اور آٹے کا ایک برتن میرے حوالے کر کے کہنے لگی کہ اس کو ذرا رکھ لینا۔ میں چونکہ اپنے حال میں نہیں تھا، ایک شیر کو اشارہ کیا، وہ آیا تو برتن آٹے کا اس کی پشت پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس بڑھیا عورت سے پوچھا کہ جب تم شہر میں پہنچو گی تو کیا کہو گی کہ میں نے کس کو دیکھا؟ اس نے کہا کہوں گی کہ ایک سخت ظالم کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا یہ شیر مکلف ہے، کیا یہ ظلم نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا جس کو خدا نے تکلیف نہیں دی تم اس کو تکلیف دیتے ہو، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شیر تیرا فرما بردار ہے اور تو صاحب کرامات ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تب میں نے توبہ کی، کیونکہ اس عورت کی یہ بات میری پیر و مرشد بن گئی۔ اس کے بعد میں ایسا ہو گیا کہ جب کوئی علامت یا کرامت ظاہر ہوتی تو اس کی تصدیق خداوند کریم سے چاہتا، اور اسی وقت ایک نوری عبارت بخط سبز ظاہر ہوتی جس پر یہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ انہی 5 گواہوں کے بعد پھر کسی اور شہادت کی ضرورت نہ رہتی۔ شیخ احمد خضروی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو فرما رہا ہے کہ سب لوگ مجھ سے کچھ طلب کرتے ہیں، لیکن بایزید مجھ سے مجھے ہی کو طلب کرتا ہے۔ ایک دفعہ شفیق بلخی اور ابو تراب بلخی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانا کھانے کے وقت شیخ کا ایک مرید بھی پاس تھا۔ شفیق بلخی نے کہا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، مگر مرید نے انکار کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں، روزہ نہیں کھول سکتا۔ پھر ابو تراب نے کہا کہ آؤ کھانا کھا کر 1 ماہ کے روزوں کا ثواب حاصل کرو۔ مرید نے پھر بھی انکار کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ راندہ نگرگاہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد چوری کے جرم میں وہ مرید پکڑا گیا اور دونوں ہاتھ اس کے کاٹ ڈالے گئے۔ ایک روز شیخ جامع مسجد میں اپنا عصا ساتھ لے گئے، مگر وہیں بھول آئے۔ وہاں سے ایک بڑھیا عورت نے عصا اٹھا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے اس عورت سے معافی طلب کی کہ تم کو تکلیف ہوئی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حیا کے متعلق سوال کیا، آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ شخص قدرت الہی کی شرم سے فی الحقیقت پانی بن گیا۔ اس کے بعد ایک مرید آیا، اس نے پانی دیکھ کر پوچھا کہ یہ پانی کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حیا کے متعلق سوال کیا تھا، جواب کی طاقت نہ رکھنے کے باعث وہ پانی ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دریائے دجلہ پر گیا تو دریا کا پانی اکٹھا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس پر غرور نہیں کرتا کہ مجھے ذرا سی چیز میں بہلا دو۔ 30 سال کے عرصے میں ذرا سی چیز کے متعلق بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھ کو کرامت کی ضرورت نہیں، کریم درکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ عورتوں سے مجھ کو بچائے رکھ۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سوال غلط ہے، جبکہ حضور شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں چاہا۔ چنانچہ محض اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا۔ میرے سامنے عورت اور دیوار کی ہستی یکساں ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے پوچھا کہ آپ نہ تو کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، پھر تم کھاتے کہاں سے ہو؟
فرمایا کہ پہلے مجھ کو دوبارہ نماز کی قضا ادا کر لینے دو۔ ایسے شخص کی اقتدا میں نماز جائز نہیں جو روزی دینے والے کو بھی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ بعض آدمی میری زیارت کو آتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ دونوں پر لعنت ہوتی ہے، اور بعض آدمی رحمت لے کر آتے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ ایک آدمی ایسے وقت آتا ہے کہ میں ہوش میں نہیں ہوتا، وہ میری حالت دیکھ کر غیبت کرتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے جو حق کو غالب دیکھ کر رجھ کو معذور سمجھتا ہے اور رحمت کا موجب بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت جلدی آئے تاکہ میں اپنا خیمہ دوزخ کے کنارے پر لگا کر بیٹھ جاؤں، تاکہ دوزخ مجھ کو دیکھ کر پست ہو جائے اور میں خلقت کے لیے راحت کا سبب بنوں۔ حاتم اسم اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ تم میں سے جو شخص قیامت کے دن اہل دوزخ کا شفیع نہ ہو، صرف وہ میرا مرید بنے۔ کسی نے یہ بات بایزید کے کانوں تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا مرید وہ ہے جو دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہو جائے اور جس کو دوزخ میں لے جائیں اس کو پکڑ کر بہشت میں کر دے اور اس کی جگہ خود دوزخ میں چلا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ باوجود اس رحمت و فضل کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے، آپ خلقت کو خدا کی طرف کیوں دعوت نہیں دیتے؟ فرمایا جس کسی کو وہ رد کر دے، بایزید کس طرح بلا سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ سر گھٹنوں میں دیے ہوئے تفکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اپنی فنا میں سر کو نیچے ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بقا میں سر کو اوپر اٹھا لیا۔ ایک دفعہ حضرت قطب نے یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، سنتے ہی آپ پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ ممبر کے ساتھ سر مار مار کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر فرمایا جب مجھ کو معلوم تھا تو اس جواب گرا کو کہاں لے آیا کہ تیرے معرفت کا دعویٰ کرے۔ ایک دفعہ آپ کو کانپتے ہوئے دیکھ کر آپ کے مرید نے پوچھا کہ کیوں کانپ رہے ہیں؟ فرمایا کہ 30 سال تک راہ صدق و صفا میں قدم رکھنے، مزبلوں کی خاک داڑھیوں سے صاف کرتے اور بحر تفکر میں غوطہ زن رہے تو تب تجھ کو معلوم ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں حج کو گیا تو خانہ کعبہ کو دیکھا، دوسری بار گیا تو صاحب خانہ کو دیکھا، تیسری بار جب گیا تو خانہ کعبہ نظر آیا اور نہ ہی صاحب خانہ۔ مطلب یہ کہ ذات حق میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ سوائے حق کے اور کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے دولت خانہ پر جا کر آپ کو آواز دی۔ آپ نے پوچھا کس کو بلاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بایزید کو۔ فرمایا کہ 30 سال ہوئے کہ آئے میں خود بایزید کی تلاش میں، مگر اس کا کچھ بھی کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ بات کسی نے ذوالنون مصری سے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی بایزید کو بخشے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو حق تعالی کی ذات میں گم ہو گئی ہے اور وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اپنے کچھ مجاہدات بیان فرمائیں۔ فرمایا اگر بہت بڑی بات بتاؤں تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک دن اپنے نفس کو میں نے کسی بات کا حکم دیا لیکن نفس نے سرکشی کی، جس کی سزا میں 1 سال تک میں نے نفس کو پانی نہ دیا اور کہا کہ اے نفس یا تو فرما برداری اختیار کر یا پیاس سے مر جا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کے حق میں جس کا حجاب حق ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو لازم ہے کہ خود نہ رہے اور نہ ہی اس کی عقل باقی رہے، تب کشف ہوگا۔ جاری ہے تو بھائیوں چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔